للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ دعا ہے کہ خالق کائنات محمد و اہل بیت محمد کی عظیم ہستیوں کے صدقہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں مزید اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محرمات اور مکروہات سے خدا محفوظ فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں خالق اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں خدا ان کے قرض غائب سے ادا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں باوضو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5۔ کل ہم نے گزارش کی تھی کہ مومنوں کی ایک نشانی، متقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ بھی اللہ کے رسول پر اللہ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر نازل کیا ہے اس سب پر ایمان لانا تقوی کی علامت ہے۔ صرف اس پر نہیں، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے انبیاؤں پر صحیفے یا کتابیں جو بھی نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا صاحب تقوی کی علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنا کہ آخرت ضرور ہوگی، یہ بھی صاحب تقوی کی علامت ہے۔ یہ 5 علامات جو بتائی گئی ہیں یہ صاحب تقوی کی ہیں، یعنی پرہیزگار کی ہیں، اور ان علامات کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین کہ یہ علامات ہوں گی تو یہ کتاب اس کو ہدایت بھی دے گی، وہ اس کتاب سے ہدایت بھی لے گا۔ اگر فرض کریں کہ کوئی آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جیسے یہود و نصارہ ہے یا یہ کافر و مشرک لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یہود و نصارہ صاحب کتاب ہونے کے باوجود بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اب جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، تو وہ پھر اعمال کیا کریں گے جن کو امید ہی نہ ہو۔ یعنی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو امید ہی نہ ہو امتحان ہونا ہے تو آپ کیا پڑھو گی؟ یعنی آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ نے یاد ہی نہیں کرنا، آپ نے محنت ہی نہیں کرنی۔ محنت تو تب انسان کرتا ہے جس کو یقین ہو کہ میرا امتحان ہونا ہے۔ اگر یقین نہ ہو کہ امتحان نہیں ہونا، بس میں تو ویسے پڑھ رہی ہوں، تو ویسے پڑھنے والی بچی یا بچہ جو ہے وہ کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، وہ دلچسپی نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امتحان قریب ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ امتحان ہو رہے ہیں تو امتحانوں میں کچھ کر کے جاؤں تاکہ میں پاس ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، رہ نہ جاؤں۔ یہی طریقہ کار صاحب تقوی کا ہے۔ صاحب تقوی بھی اس دنیا کو اپنے لیے امتحان گاہ سمجھ رہا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مغرۃ الآخرہ، جس میں جو کچھ بھی آپ نے بیجنا ہے وہی کچھ آپ نے آگے جا کر کاٹنا بھی ہے۔ اگر زمین ہمارے پاس ہو اور ہم اس میں کچھ نہ بیجے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اگر اس میں ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں بیجتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بوگے گا بھی، ہم اٹھائیں گے بھی کچھ بھی نہیں۔ یہی دنیا آخرت کی کھیتی سے مراد پیغمبر کی یہی ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس دنیا میں کر لیں، اور یہی کچھ آپ کو روز قیامت جزا اور سزا کی شکل میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ 5 نشانیاں جب خدا نے متقی کی بتائیں تو اس کے بعد اللہ اس صاحب تقوی کو سند جاری کر رہا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی صاحب تقوی کے اندر جو 5 نشانیاں ہیں، یہ جب 5 صفات کا یہ اپنا لے گا، صاحب تقوی ہو جائے گا، تو پھر اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہی میں اللہ کی ہدایت پر ہوں گے، اور یہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوں گے خدا سے۔ کیوں یہی لوگ ہوں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کے دل میں خوف ہوگا، ان دو لوگوں کے دل میں آخرت کا یقین ہوگا، تو آخرت کے لیے طلب بڑھے گی، کوشش بڑھے گی، تاکہ ہم آخرت کا